سامراج اور عالم اسلام، سامراجی منصوبے اور عالمی صہیونیت۔ 19ویں صدی کے اواخر میں حجاز، عراق اور شام کے سلسلے میں یورپ نے جو سامراجی منصوبے بنائے تھے، آگے چل کر عالم عرب کے سیاسی نقشے پر ان کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ ان منصوبوں کی پلاننگ اور تنفیذ میں فرانس اور برطانیہ سب سے پیش تھے، اس لیے کہ اس وقت پوری یورپی دنیا میں یہی دونوں ملک سپر پاور تھے۔ پھر روس، جرمنی اور آخر میں امریکہ بھی اس سامراجی منصوبے میں شریک ہو گئے۔ مغرب کے ان سامراجی منصوبوں کی تکمیل میں عالمی صہیونیت کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس نے یہودیوں سے ہمدردی اور مدد کے جذبات انسانی، سیاسی اور مذہبی بنیاد پر پیدا کیے۔ ساری یورپی حکومتیں اپنے یہاں کے یہودیوں کو فراخ دلی کے ساتھ فلسطین بھیجتی رہیں اور فلسطین میں یہودیوں کو بسانے میں ہر طرح کا تعاون اور وسائل باہم پہنچاتی رہیں۔ پہلی عالمی جنگ سن 1914 سے 1918 تک کے بعد جب فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان مغربی حکومتوں نے اپنے قونصل خانوں اور سفیروں کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خرید کر یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیں۔ ترکوں کے ترکے کی تقسیم کا پلان۔ پہلی عالمی جنگ میں ترکی کی شرکت اور جرمنی کی مدد کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ پہلے ہی سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار تھا اور یورپ کا مرد بیمار کہلایا جاتا تھا۔ اس کی کمزور پوزیشن کو دیکھ کر یورپ کے مسیحی ممالک نے، جو ترکوں کے ہاتھوں مسلسل شکست اور ذلت کا سامنا کر رہے تھے، ترکوں کے قبضے میں رہنے والے ممالک میں بغاوت کرا کے اپنے قبضے کے امکانات پیدا کیے۔ ترکوں کے امکانی ورثے کی تقسیم کا ایک پلان تیار کیا گیا جو برطانیہ کے ایک اخبار میں شائع بھی ہوا تھا۔ اس میں روس، برطانیہ اور فرانس شریک تھے۔ انتقام کا یہ ایک بہترین موقع تھا، لہذا اس سلسلے میں خفیہ مذاکرات و ملاقاتیں ہوئیں اور جنگ کے بعد کی صورتحال کی منصوبہ بندی کے لیے معاہدے کیے گئے۔ اگرچہ اس وقت عالمی صہیونی تنظیم کو کہیں استقرار حاصل نہیں تھا اور اس کے رہنما جرمنی میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن دوسری جانب ہائم وائزمان نے برطانیہ میں اپنے اثر و رسوخ سے اس کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کر کے اسے ایک طاقتور قیادت عطا کی۔ برطانیہ کی سازش۔ برطانیہ 3 مختلف بلکہ متضاد راستوں اور موقفوں کے ذریعے شام اور عراق میں اپنے اثر و نفوذ کو بحال رکھنے کے لیے کوشاں رہا۔ پہلا موقف یہ تھا کہ اس نے عثمانی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے امیر حجاز شریف حسین ابن علی سے گفتگو کی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ عثمانی سلطنت کی بے دخلی کے بعد جزیرہ عرب، شام اور عراق کے اکثر علاقے ان کے زیر قیادت مکمل خود مختاری حاصل کر لیں گے۔ برطانیہ نے اس موقع پر مبہم اور گول مول پالیسی اختیار کی، حتیٰ کہ یہ طے پایا کہ اس وقت فوری طور پر بغاوت کا اعلان کر دیا جائے۔ بقیہ معاملات جنگ کے خاتمے کے بعد باہمی مذاکرہ اور رضامندی سے طے کر لیے جائیں گے۔ لہذا اس معاہدے کے مطابق شریف حسین نے 10 جون 1916 کو حجاز میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور علانیہ طور پر برطانیہ کا حلیف بن گیا۔ سائکس پیکو معاہدہ۔ دوسری طرف برطانیہ نے عراق اور شام کے مستقبل کے سلسلے میں فرانس کے ساتھ گفتگو کی۔ بعد میں اس گفتگو میں روس بھی شامل ہو گیا اور مئی 1916 میں سائکس پیکو معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ عراق کا اکثر حصہ، شرق اردن اور فلسطین میں حیفا کا علاقہ برطانیہ کو ملے گا اور لبنان اور شام فرانس کے حصے میں آئیں گے۔ فلسطین پر چونکہ متعدد یورپی سامراجوں کی نظر تھی، اس لیے مختلف دعویداروں سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اسے کسی ملک کو دینے کے بجائے بین الاقوامی نگرانی میں منتقل کر دیا جائے۔ برطانیہ نے یہ چال چلی کہ اس نے فلسطین کے مستقبل کے متعلق عالمی صہیونی تنظیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے۔ وہ دراصل امریکہ میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ صلیبی جنگ کا بھوت اب بھی سوار ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانوی فوجیں عرب فوجوں کے تعاون سے 11 دسمبر 1917 کو شہر قدس میں داخل ہو گئیں۔ برطانوی فوج کا قائد جنرل النوی اور عربی فوج شاہ فیصل اول کے زیر قیادت تھی۔ فتح کے بعد برطانوی فوج کے سپہ سالار نے جشن مناتے ہوئے کہا کہ آج صلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا۔ گویا فلسطین پر ان کا حملہ صلیبی جنگوں کی آخری کڑی تھا۔ اس جملے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے
کہ یورپ کے ذہن میں صلیبی جنگوں کا جنون 800 سال گزرنے کے باوجود گویا اسی طرح چھایا ہوا ہے جس طرح 11ویں صدی میں قائم ہوا، اور 9/11 کے واقعے کے وقت بش کے منہ سے جو جملہ غیر شعوری طور پر نکل گیا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یورپ پر صلیبی جنگ کا سایہ اب بھی قائم ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوئس نہم نے 1270 عیسوی میں اپنی موت کے وقت جو وصیت لکھوائی تھی، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ عربوں کے بیچ میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو ان کو متحد ہونے سے روکے اور ان کے اندر انتشار اور تفریق پیدا کرے۔ وعدہ بالفور۔ سن 1917 میں عثمانی خلافت کے نمائندے کی طرف سے شہر قدس جنرل النبی کے سپرد کیے جانے سے پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے برطانوی حکومت کی طرف سے صہیونی تنظیم کے نمائندے کے لیے ایک سیاسی بیان جاری کیا جو وعدہ بالفور کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیان میں پوری صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ ملک معظم کی حکومت پوری ہمدردی اور ذمہ داری کے ساتھ سرزمین فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام پر غور کر رہی ہے، اور ان کی حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ اس اعلان کے وقت فلسطین برطانیہ کے زیر نگین نہیں تھا۔ برطانیہ کا قبضہ۔ ستمبر سن 1918 میں برطانوی فوجیں شمالی فلسطین پر قابض ہو گئیں، اور اکتوبر 1918 تک انہوں نے شرق اردن، شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے برطانیہ نے منظم طور پر عملاً سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا، اور برطانیہ فرانس کو اس بات پر راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ سائکس پیکو معاہدے میں فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی جو بات طے ہوئی تھی وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ 10 جنوری 1920 کو برطانیہ کے طاقتور حلیفوں کے اتفاق رائے سے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ، تصرف اور کنٹرول میں دے دیا گیا، اور پھر ستمبر سن 1922 کو اقوام متحدہ نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی۔ برطانیہ کا کردار۔ وعدہ بالفور کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے فلسطین پر اپنے 30 سالہ دورِ اقتدار میں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت اور آمد کے لیے سارے دروازے کھولے رکھے، اور یہودی مہاجرین کو ہر ممکن حمایت اور تعاون فراہم کیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی تعداد جو 1915 میں 8% یعنی 55,000 تھی، وہ 1948 تک 31% یعنی 650,000 ہو گئی۔ برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کے لیے کسب معاش کے راستے بھی بند کر دیے، فتنہ و فساد کو ہوا دی اور خاندانی اور جماعتی اختلافات کو بڑھاوا دیا، اور فلسطینیوں کو آپس میں الجھائے رکھنے کے لیے گھرونی سازشیں اور کوششیں کیں۔ ہائی کمشنروں کو، جن میں اکثر یہودی تھے، بے انتہا اختیارات دیے گئے۔ پیل کمیشن۔ فلسطین کی انقلاب عظیم 1936 تا 1939 کے بعد برطانیہ نے پیل کمیشن قائم کر دیا، جس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد فلسطین کو یہودی اور عربی 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے اور شہر قدس اور حیفا کو برطانوی مینڈیٹ کے تحت قائم رکھنے کی سفارش کی، لیکن یہودیوں اور عربوں دونوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودی پروپیگنڈا اور امریکی مداخلت کا آغاز۔ یہودیوں نے دوسری عالمی جنگ کے حالات سے بہت فائدہ اٹھایا، اور دنیا کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے جرمنی میں جو واقعات پیش آئے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور اس بات کا خوب پروپیگنڈا کیا کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جائے امن نہیں، اور ان کی بقا کا واحد راستہ فلسطین میں ان کے لیے قومی وطن کا قیام ہے۔ انہوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہودیوں کی مدد عیسائیوں کا مذہبی فریضہ اور انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ یہودیوں نے ابھرتی ہوئی عالمی طاقت امریکہ کو اپنے حق میں لینے کی کوششیں تیز کر دیں۔ بالخصوص 1942 میں بالٹیمور معاہدے کے بعد انہوں نے اپنا رخ پوری طرح امریکہ کی طرف کر دیا، اور برطانیہ کے وائٹ پیپر مئی 1939 کو کالعدم کر کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کی تائید اور حمایت حاصل کر لی۔ چنانچہ 31 اگست 1945 میں امریکی صدر ٹرومین نے برطانیہ کے وزیر اعظم اٹلی سے مطالبہ کیا کہ 1,00,000 یہودی فلسطین بھیجے جائیں۔ اینگلو امریکن کمیٹی۔ اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بیون نے 14 نومبر 1945 کو ایک بیان جاری کیا، جس میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک اینگلو امریکن کمیٹی کی تشکیل اور اس کے سفارشات کے نفوذ کی دعوت دی گئی تھی۔
اس طرح امریکہ براہ راست فلسطین کے مسئلے میں دخیل ہو گیا۔ اس کمیٹی نے 1946 میں فلسطینی اراضی کی منتقلی اور یہودیوں کے ہاتھ ان کو فروخت کرنے کی آزادی دے کر 1,00,000 یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کی سفارش کی۔ 1939 سے 1945 تک 92,000 یہودیوں نے فلسطین ہجرت کی۔ اس کے بعد 1946 سے 1948 تک 61,000 یہودی مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے فلسطین میں بس گئے اور 270,000 ایکڑ زمین حاصل کر لی اور 73 نئی کالونیاں بنا لی۔ یہودیوں کے قومی وطن کا قیام۔ اپریل 1947 میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے بعد برطانیہ نے عرب و یہود کا جھگڑا اقوام متحدہ کی عدالت میں پہنچا کر اپنا دامن جھاڑ لیا اور فلسطین پر 30 سال تک حکومت کرنے کے باوجود عربوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ حالانکہ اسے مینڈیٹ کی دفعات کے مطابق اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ اس کے مینڈیٹ میں فلسطین کے اصل باشندوں کو کسی قسم کا سیاسی، اقتصادی اور تمدنی نقصان نہ ہو۔ مسئلہ فلسطین کے حل کی ناکام کوششیں۔ مئی 1947 میں جنرل اسمبلی نے انسکوپ نامی ایک کمیٹی خاص فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے تشکیل دی تاکہ یہ کمیٹی حالات کا جائزہ لے کر جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے۔ یہ رپورٹ 31 اگست کو تیار ہوئی، جس کی غیر منصفانہ سفارشات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2، فلسطین کو عربی اور یہودی 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر کے شہر قدس بین الاقوامی برادری کی تحویل میں دے دیا جائے۔ اس کے بعد عالم عرب نے سوفر کانفرنس 6 ستمبر 1947 اور عالیہ کانفرنس 7 تا 15 اکتوبر 1947 میں بین الاقوامی کمیٹی کی تجاویز کی مخالفت، افراد اور اسلحے سے فلسطینی برادران کی امداد اور فوج کو منظم کرنے نیز فوجی پیش بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیلی ریاست کا قیام۔ 29 نومبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی تاریخ ترین قرارداد نمبر 181 جاری کر دی، جس کو امریکہ کے دباؤ اور روس کی زبردست حمایت کی وجہ سے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا گیا، جس میں فلسطین کو 2 مستقل ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی بات کہی گئی تھی۔ جنرل اسمبلی کے اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی فیصلے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطین کا 55% حصہ مل گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ 11% سے زیادہ کے مالک نہ تھے۔ تقسیم کا یہ فیصلہ فلسطین کے ہر عربی اور مسلمان کے لیے ایک سائقہ اثر اور روح فرسا حادثہ تھا، جس نے مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے فلسطینی حکومت کے قیام کی ہر امید کو بالکل ختم کر دیا۔ تمام عالم اسلام میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ ہر ملک کی عوام نے اپنی حکومتوں سے اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کیا اور فلسطین کو یہودی شکنجے سے آزادی دلانے کے لیے مسلح جدوجہد کی آواز بھی لگائی گئی، لیکن سب بے سود و بے فائدہ۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ کی مسلح افواج کے فلسطین سے انخلاء کے ساتھ آدھی رات کے وقت برطانوی مینڈیٹ یعنی کنٹرول ختم ہو گیا اور اسی دن یہودی مملکت کی قومی کونسل نے تل ابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔